السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 9ویں پارے کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 تک کی تلاوت، لفظی ترجمہ بیان فرمودہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، اور تفسیر جو جماعت انبیاء کے لٹریچر سے ماخوذ ہے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج سے آیت نمبر 73 سے آگے کا جو مضمون ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ چونکہ یہاں سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے، اس لیے اولاً پہلے اس رکوع کی میں تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لهم قلوب لا يفقهون بها
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ الحمدللہ یہاں پہ اس نئے رکوع کی جو تلاوت تھی مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 173۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، اخذا پکڑا، ربک تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم میں سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے۔ یہاں پہ پیٹھوں سے مراد صلب یعنی جو پیدائش کا یا تخلیق کا جو مادہ ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ کس غرض سے؟ ذریتہم، ان کی نسلوں کا، یعنی کہ ان کی آنے والی جو نسلیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، بنی آدم کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ وَأَشْهَدَهُمْ، اور انہیں گواہ بنا دیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہی کے نفسوں پر یا انہی کے نفوس کے خلاف۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی جو ذریت تھی اس کو پکڑنے سے کیا مراد ہے، اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنانے یا نفسوں کے خلاف گواہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہاں پہ یہ یاد رکھنے والی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہاں پہ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت تخلیق آدم سے بھی پہلے کا ایک واقعہ ہے جو عالم ارواح میں رونما ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ روحوں سے عہد لیا کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتی ہیں، تو تمام روحوں نے، وہاں پہ کوئی یہ تخصیص نہیں کی کہ جو مومنوں کی روح ہوگی یا جو کافروں کی روح ہوگی، بلکہ ہر روح جو تخلیق کی گئی اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں یہ آواز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ وہ خدا کی ہستی کے بارے میں یہ گواہی دے کہ خدا موجود ہے، چاہے وہ روح دہریے کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روح ابو جہل ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روح کسی بھی نبی کے مخالف ہی کی کیوں نہ ہو، ہر روح بنیادی طور پہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھ چھوڑا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق اس کی روح گواہی دیتی ہے۔ اب یہ جو الفاظ تھے کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ انہیں انہی کے نفوس کے اوپر گواہ بنا دیا، تو یہاں پہ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دہریوں کی فطرت بھی بلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کے آئے گا۔ دہریوں کی فطرت بھی بلا کہہ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے سنتے نہیں، یعنی اپنی فطرت کی پکار کو، اپنی فطرت کی آواز کو نہیں سنتے۔ سب کی فطرت ان کے خلاف گواہ بن جائے گی، یعنی جو خدا کی طرف نہیں آتے۔ اب فطرت کس طرح گواہ دیتی ہے یا روح کس طرح گواہ دیتی ہے ایک دہریے کی کہ خدا ہے؟ اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوٹ کیا ہے ہستی باری تعالیٰ میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جب کوئی صدمہ کسی دہریے کو آئے تو اس کے منہ سے بھی خدا کا لفظ نکل جاتا ہے۔ مثلا یہاں پہ انگریزی جو ممالک ہے جہاں پہ جو اول زبان ہے، پہلی زبان ہے وہ انگریزی ہے، بظاہر بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ان کو صدمہ آئے، کوئی چوٹ لگے تو بے ساختہ ان کے منہ سے او مائی گاڈ کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رونما ہوا کہ
غالباً حضور کہیں پہ کشتی میں سوار ہو کے سفر کر رہے تھے اور ایک ہندو آپ کے پاس تھا اور شاید اس کی کوئی چوٹ لگی یا کوئی بات ہوئی جس کے نتیجے میں بے ساختہ اس کے منہ سے رام رام نکل گیا. ان کے ہاں رام سے مراد خدا لیا جاتا ہے. تو بے ساختہ اس کے منہ سے رام رام نکل گیا. تو حضور نے کہا کہ تم تو خدا کو نہیں مانتے تو رام رام کیوں نکل گیا؟ تو اس نے آگے سے کہا غلطی سے ایسا ہوا ہے. تو حضور فرماتے ہیں در حقیقت یہ غلطی سے ایسا نہیں ہوا کرتا، روح کے اندر کی یہ آواز ہوتی ہے کہ جب کوئی چوٹ لگے، کوئی صدمہ، کوئی ٹھکور لگے تو اس کے نتیجے میں ٹھوکر لگے تو اس کے نتیجے میں بے ساختہ انسان پکار اٹھتا ہے، او مائی گاڈ، اے میرے اللہ. تو یہ ہر روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بالآخر خدا تعالیٰ کی ہستی کے اوپر گواہ دے رہی ہوتی ہے. ہاں وہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ جو دہریے ہوتے ہیں وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں غلطی سے ایسا ہوا، جیسا کہ اس ہندو دہریے نے، یعنی کہ جو ہندو مذہب کو چھوڑ کے دہریہ بنا تھا، اس نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو جواب دیا، اسی قسم کا جواب اب بھی لوگ دے دیا کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الستو، کیا میں نہیں، بربکم، تمہارا رب. اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے روحوں سے، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالو، انہوں نے کہا بلا، بالکل تو ہی تو ہے. مراد بلا کا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو ہمارا رب ہے. پھر کا ترجمہ حضور یعنی خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مبادہ کیا ہے. عام طور پہ کا مطلب ہوتا ہے کہ، لیکن یہاں پہ مضمون کو جوڑنے کے لیے ترجمہ مبادہ کیا گیا. مبادہ، تقولو، تم کہہ اٹھو یا یہ کہہ دو، یوم القیامتی، قیامت کے روز، انا، یقیناً ہم، کننا تھے، ہذا، اس بات سے، غافلین، غافل، کہ ہم تو خدا کی ہستی سے بالکل بے خبر تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کو یہ کہہ دو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہاری روحوں کے اندر یہ چیز رکھ دی، یہ مادہ رکھ دیا کہ تمہاری روح خود اس بات کی متقاضی ہے کہ خدا ہے. اس بات کا نعرہ لگاتی ہے ہر بندے کی روح کہ خدا ہے. ہاں جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے وہ اپنی اس روح کی آواز کو، اس فطرت کی اس آواز کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہاں پہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور تحریر فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم سے ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کی اولاد کے متعلق حکم فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر گواہ رہیں، جو اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اس سے کس طرح عہد لیا جا سکتا تھا؟ اس سے صرف اتنی مراد ہے کہ انسانی سرشت میں ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان داخل ہے. پس تمام دنیا میں جو خدا تعالیٰ کا تصور پایا جاتا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت میں مرتسم ہے. اب یہ جو نقطہ حضور نے بیان کیا کہ تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کا جو تصور پایا جاتا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت میں مرتسم ہے، اس بارے میں میں آپ کی خدمت میں بعض حقائق جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ دنیا کی جو قدیم اقوام چلتی آ رہی ہیں اور اب بھی صفحہ ہستی پر موجود ہیں، گو کہ وہ مشرک بن گئیں، لیکن ان کی تاریخ میں انسان جتنا پیچھے سے پیچھے جاتا چلا جائے ایک واحد خدا کی ہستی کا تصور ہم نے پایا جاتا ہے. یعنی اب جو قومیں مشرک ہیں ان کے شروع کی طرف جائیں، شروع کے دور کی طرف جائیں، اور ان میں سے بعض قومیں جن کا میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، یہ ہمارے دور کا جو آدم علیہ السلام تھے ان سے بھی پہلے کی بعض قومیں ہیں. یعنی کہ یہ ہمارے 7000 سال کا جو دور چل رہا ہے بعض ان میں سے بھی پیچھے نکل جاتی ہیں، ان سے بھی پہلے کی ہیں جو پچھلی جو سائیکل تھی اس میں سے سروائیو کر کے ہمارے سائیکل میں داخل ہوئی 7000 سال کا جو ہے. تو وہ جو قومیں ہیں اب میں ان کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ حقائق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلسہ سالانہ کی تقریر ہستی باری تعالیٰ سے میں نے لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضور نے میکسیکو کی جو قدیم اقوام ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں ایک خدا کا جو خالق ہے اور وراء الورا ہے، یعنی تمام ہستیوں سے ہٹ کر اور کوئی اس جیسی چیز نہیں، ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے جس کو وہ اوونا ولونا کہتے ہیں. یعنی کہ ایک خدا کا تصور ان میں پایا جاتا ہے جو
ہر چیز کا خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا. اور یہ کہ وہ وراء الورا ہے، مطلب یہ کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ آنکھوں سے اس طرح ظاہری طور پہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا نام، اس خدا کا نام میکسیکو کی قدیم اقوام میں جو پایا جاتا ہے وہ ہے اوونا ویلونا. پھر اسی طرح افریقہ کے بعض قبیلوں کا ذکر آتا ہے، مثلا بنتو قبیلہ ہے نزامبی، تمام دنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کا پیدا کرنے والا اور بنی نوع انسان کا باپ قرار دیا جاتا ہے. نزامبی ان کے ہاں یہ ایک خدا کا تصور، جو جس ہستی کو وہ خدا سمجھتے ہیں. اسی طرح ننگمو ایک ہستی ہے جس کے بارے میں بعض افریقی قبائل، قدیم وحشی جو قبائل تھے، ان میں یہ تصور تھا کہ وراء الورا ایک ہستی ہے جو سب کی خالق ہے. پھر اسی طرح زولو قبیلے میں ایک غیر مرئی، یعنی جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا خالق کل، ایک ایسے خدا کا تصور جو خالق کل ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا نام ان کے ہاں انکو لنکولو بتایا جاتا ہے. تو انکو لنکولو ایک ایسے خدا کا وہ نام بتاتے ہیں جو غیر مرئی ہے، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہر تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ زولو قبیلہ افریقہ میں جو پایا جاتا ہے، ان میں یہ جو ہے وہ تصور خدا کا. اسی طرح ایک قوم ہے بابل، جس کو انگلش میں بیبل کہتے ہیں. اب یہ ایک ایسی قوم تصور کی جاتی ہے کہ جس کو بت پرست سمجھا جاتا تھا، لیکن انہی میں قدیم پیچھے ان کے اگر چلے جائیں ہسٹری میں، تو ایک بہت ہی پرانے بادشاہ کی ایک دعا ملتی ہے جس میں وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے دائمی بادشاہ، تمام مخلوق کے مالک، تو میرا خالق ہے. یہ دیکھیں کیسی ایک عارفانہ کلام ہے، کتنی معرفت سے پوری یہ بات ہے کہ ایک دعا ایک بادشاہ ہے جو خدا کے حضور کرتا ہے کہ اے دائمی بادشاہ، کہ میری بادشاہت تو وقتی ہے، تیری بادشاہت ایسی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی. تمام مخلوق کے مالک، سب کو پیدا کرنے والا تو ہے، تو میرا خالق ہے، بس میرا خالق بھی تو ہی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ اس قوم کی دعا ہے جسے بت پرست کہا جاتا ہے. پھر کینیڈا ہے، کینیڈا کے جو ایبوریجنیز ہیں، ان کے ہاں بھی ایک واحد خالق کل خدا کا تصور پایا جاتا ہے. پھر آسٹریلیا کے جو قبائل یہ ہیں ایبوریجنیز، وہ دنیا میں سب سے پرانے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں ارونٹا قبیلہ ہے جو ایک ایسے خدا کا قائل ہے جو آسمان پر رہتا ہے. کیونکہ وہ حلیم ہے اس لیے سزا نہیں دیتا، لہٰذا یہ مانتے ہیں کہ اس کی عبادت کی ضرورت نہیں. اس خدا کو وہ الٹجیرا کہتے ہیں. اب یہ آسٹریلیا کی قدیم قوموں کے اندر پایا جانے والے ایک خدا کا تصور ہے کہ وہ آسمان پر رہتا ہے اور وہ حلیم ہے. پھر اسی طرح ہندوؤں کے بارے میں بھی حضور نے ذکر کیا کہ جو ہندو ہیں ان میں بھی خدا تعالیٰ کی غیر محدود طاقتوں کے متعلق، ایک خدا کی غیر محدود طاقتوں کے متعلق خیال جو پایا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں لہٰذا ان میں درونا بادشاہ جو خدا ہے اس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیر محدود طاقتوں والا ہے، اس کی طاقتوں کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح پھر آسٹریا کے قدیم وحشی باشندے جو ہیں وہ نورنڈیئر کو شریعت دینے والا خدا سمجھتے ہیں. نورنڈیئر جو ہے ان کے ہاں ایک ایسے خدا کا نام ہے جو قدیم سے ہے، اور وہ ہے جو بنی نوع انسان کے لیے شریعت یعنی ایک قانون بناتا ہے اور اس کے مطابق بنی نوع اپنی زندگی کو گزارتی ہے. اسی طرح پھر دومبو ایک پرانا وحشی قبیلہ ہے، نوریلی کے نام سے ان کے ہاں ایک زبردست خدا کی پرستش کی جاتی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں 8-10 قدیم قبائلی اقوام کا جو ذکر کیا، اور ان میں ایک واحد خدا خالق کل وراء الورا ہستی اور غیر محدود طاقتوں والا جو خدا ہے، اس کا ذکر پایا جانا یہ حادثاتی بات نہیں. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نقطہ بیان کیا، کیونکہ بعض جو آج کل کے دہریے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی ہستی کا تصور جو ہے وہ انسان نے بنایا، کہ انسان کی سوچ کی یہ پیداوار ہے، نہ کہ یہ کہ واقعتاً کوئی خدا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے انسان ڈرا ہے اس چیز کو اس نے خدا بنا لیا. لہٰذا یہ، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو تھا
وہ ڈھیر ساری چیزوں کی عبادت کیا کرتا تھا، کتے، بلی، سانپ، شیر، بھیڑیا، جس سے ڈرتا تھا اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا تھا، چاند، سورج وغیرہ. اور آہستہ آہستہ ڈھیر سارے خداؤں سے نکل کے ایک خدا کا تصور بنا. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی وہ یہ پیش کی کہ تاریخ سے ثابت ہے، یہ قبائلی علاقوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے. مثلاً ایمیزون کے جنگل میں بسنے والے جو وحشی اقوام ہیں اب بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان میں بھی اگر انسان چلا جائے تو ان میں بھی ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے. گو اب بہت سی اقوام ہیں جو ایک سے زائد خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شروع ان میں ایک خدا کی عبادت سے ہوا. جو خدا کی ہستی کا تصور تھا وہ ان میں ایک خدا کی ہستی سے شروع ہوا، اور وہاں سے آگے آگے جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور چیزوں کی بھی عبادت جو ہے وہ شروع ہوتی گئی. لیکن سب کے ہاں ایک خدا کا تصور پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حادثاتی طور پہ نہیں، یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. مثلا آسٹریلیا جو دنیا کا بالکل ایک دوسرا کونا ہے، اور اسی طریقے پہ دنیا کا جو بالکل اپوزٹ کونے کی طرف اگر چلے جائیں تو وہ کینیڈا بن جائے گا، کینیڈا یا امریکہ وغیرہ یا میکسیکو ہے. تو اب ان دونوں دنیا کے جو کونے ہیں ان کا آپس میں کبھی میل ہوا نہیں، جب تک کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کشتیاں بن گئیں یا بحری جہاز بن گئے جو اتنے بڑے بڑے سفروں کو کر سکیں، یا جہاز بن گیا ہوائی جہاز کہ اتنے بڑے بڑے سفر ہو سکیں. تو جب تک ان کونوں کا آپس میں میل جول نہیں تھا، لیکن ہر قوم کے اندر ایک خدا کا تصور پایا جانا اور اس کی عبادت کیا جانا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لازمی طور پہ ان اقوام میں ایک خدا کی طرف جو پرستش کا کانسیپٹ ہے، اس کی عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، ایک خدا کے پائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے، وہ لازمی طور پہ کسی الہام کے نتیجے میں ان کے ہاں پیدا ہوا ہے. جس سے یہ مضمون بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی بستی اللہ نے نہیں چھوڑی، کوئی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر نہ آئے ہوں. لہٰذا ان قدیم اقوام میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر لازمی طور پہ آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے ان کے ہاں خدا تعالیٰ کی ہستی جو ہے اس کا تصور قائم ہوا اور اس کی عبادت شروع ہوئی. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا اور خدا بنا لیے. اس کی ایک موجودہ مثال ہمیں مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے. مسلمانوں کے لیے جو دین اس دنیا میں آیا، دین اسلام، خالص توحید پر مبنی ایک مذہب جو 1400 سال پہلے رسول یا 1500 سال کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اس دنیا میں اسلام آیا. لیکن اب وہی مسلمان ہیں، وہی قوم ہے جو قبروں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں، پیر و فقیروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض واقعات پیش کیے جس میں بعض لوگوں کا ذکر کیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اور ابھی دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جائے انسان تو بہت ہی بری حالت ہوتی ہے. ان سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے بچہ دیا تھا لیکن خدا نے مار دیا، اس کے غم میں ایسی حالت ہے. تو شرک کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تک کہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے بچہ دیا تھا، کہ جو بچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہتے ہیں وہ فلاں پیر کی وجہ سے ہمیں عطا ہوا تھا لیکن خدا نے مار دیا. تو اس قسم کی بھی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں. تو خود یہ بات اس بات کی بہت بڑا ثبوت ہے کہ سفر جو ہے وہ توحید سے شروع ہوتا ہے اور شرک کی طرف جاتا ہے، نہ کہ شرک سے شروع ہوتا ہے اور توحید کی طرف جائے. لہٰذا جتنی بھی قدیم اقوام پائی جاتی ہیں ان میں خدا کی ہستی کی طرف جو سفر تھا وہ توحید سے شروع ہوا، اور وہی وہ بات ہے جس کا اس آیت میں ذکر تھا جو فٹ نوٹ میں بھی خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمام دنیا میں جو خدا تعالیٰ کا تصور پایا جاتا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت میں مرتسم ہے. اب یہاں سے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او یا تقولو، تم کہہ دو، انما یقیناً اشرکا شرک کیا، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے باپ دادوں نے، من قبلو اس سے پہلے، وکننا اور ہم تھے، ذریتن ذریت یا نسل، من بعدہم ان کے بعد آنے والی. کہ شرک تو ان لوگوں نے کیا، ہم تو بعد میں آئے ہیں، یعنی ہمیں تو یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں. افتہلکو آ کیا، فا پس تہلکو تو ہلاک کر دے گا، نہ ہمیں، بما بسبب اس کے جو فعلا کیا المبتلون جھوٹوں نے، یعنی جو جھوٹے لوگ تھے خود اپنے آبا و اجداد کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے، تو کیا ان کی وجہ سے جو انہوں نے کام کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا.
آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 175 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، نُفَصِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی نشانوں کو، وَلَعَلَّهُمْ اور لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ لوگ یرجعون واپس آ جائیں، یعنی کہ حق کی طرف آ جائیں، وَتْلُو اور تلاوت کر، یا یہ کہ سنا، پڑھ کر سنا، علیہم ان پر، یعنی کہ لوگوں کے اوپر، نبأ خبر، الذی اس شخص کی جو، یا جسے آتینا ہم نے دیا، ہو اس کو، آیاتینا ہماری آیات، ہمارے نشانات، فانسلخا، فا پس انسلخا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ خود بخود نکل گیا، باہر نکل گیا، فانسلخا پس وہ نکل گیا، منہا اس میں سے، کس چیز میں سے نکلا؟ ان آیات میں سے نکل گیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نشان دیے تھے، ان نشانات کا جو دائرہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا اس دائرے میں سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ، فَپس أَتْبَعَ پیچھے پڑ گیا، ہو اس کے، الشیطان شیطان، فَكَانَ پس وہ تھا، من الغامین گمراہوں میں سے، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک شخص کا ذکر شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کی مثال پیش کرو، اس کا قصہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں لیکن وہ ان آیات کے دائرے میں سے باہر نکل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور جس کے پیچھے شیطان لگ جائے شیطان اس کو تباہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، لہذا ہوا کیا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ جو شخص ہے اسی کے آگے حالات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں اگلی آیت میں۔ فرمایا وَلَوْ، اور اگر شئنا ہم چاہتے، لَرَفَعْنَا، لا یہ جو لام زبر آئی اس کا مطلب ہے ضرور، رفعنا ہم بلند کرتے، رفع کرتے، ہو اس کا، بہا اس کے ذریعے سے، یعنی ان آیات کے ذریعے سے، وَلَكِنَّهُ لیکن وہ، اخلدا وہ جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، یعنی ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں، اس کا رفع کریں، لیکن وہ نیچے کی طرف جھک گیا، زمین کی طرف۔ اب کوئی بھی غیر عمدی مفسر اس آیت سے یہ معنی نہیں نکالتا کہ جس شخص کا یہاں پہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جسم کے ساتھ اوپر آسمان پہ لے کے جانا چاہتے تھے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ اس سے یہی مراد دی جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر بلند کرنا چاہتا تھا، یعنی روحانی مقام دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے روحانی مقامات حاصل کرنے کے بجائے وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی زمینی کیڑا بن گیا، زمین کی طرف جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ اور اتباع پیروی کی اس نے، ہواہ اپنی ہوا کی، یعنی اپنی خواہشات کی، اپنی ہوس کی پیروی کرنے لگ گیا۔ فا پس مثلہ اس کی مثال ہے، کا مثلی اس مثال سی، کس کی مثال جیسی؟ الکلبی، کلب کہتے ہیں کتے کو، کہ پس اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ، ان اگر تحمل تو اٹھائے، علیہ اس پر، مراد یہ کہ اگر تو اس کو بھگانے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یلحس، یلحس کا مطلب ہوتا ہے ہانپتے ہوئے زبان باہر نکال دینا۔ کتا جو ہوتا ہے وہ ہانپتے ہوئے اپنی زبان باہر نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اس کو بھگانے کے لیے، اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھائے تو وہ تب بھی جو ہے ہانپتے ہوئے زبان باہر نکال دے گا، اور یا تترکہ تو اس کو ترک کر دے، تو اس کو چھوڑ دے اس کے حال پر، یلحس تب بھی یلحس ہی ہوگا، یلحس سے مراد وہی ہانپتے ہوئے اپنی زبان باہر نکال دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یہ ہے مثل القومی قوم کی مثال، الذین جو، یعنی کہ یہ اس قوم کی مثال ہے جو کذبوا انکار کر دے بھی آیاتنا ہمارے نشانات کی، ہماری آیات کی، فقصصی، فقصصی کا مطلب ہوتا ہے پس قصہ بیان کر، القصص واقعات، لعلہم تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کون سا شخص ہے جس کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے؟ تو
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں فرمایا کہ یہاں پہ ہر اس شخص کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ کر ان کو جھٹلا دے، تو یا یہ کہ اپنے اندر نیکی کا مادہ تو رکھتا ہو لیکن نیکی کرنے کے بجائے بدی کی طرف جھک جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس آیت کے نیچے آ جائے گا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو مفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، اور جو بائبل ہے اس کے اندر ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام تھا بلم باور، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں پایا جاتا تھا، اور اس کے حالات زندگی ملتے جلتے ہیں اس بیان سے جو ان آیات میں بیان ہوئی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بلہم ہی کے یہ واقعات ہوں، بلکہ ہر وہ شخص جس کے اوپر یہ آیات اطلاق پائیں، گویا کہ وہ خود بلم بن جائے گا، گویا کہ یہ آیات اسی کے متعلق ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ بلم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے اور یہ کس قسم کا انسان تھا۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر قرآن میں اسی آیت کے ذیل میں تعریف فرمایا کہ بلم ایک ایسا انسان تھا جس کو الہام ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ کہ اگر ہم چاہتے ہم اس کا رفع کرتے، سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ اس میں نیکی کی باتیں موجود تھیں، نیکی کا مادہ تھا، لیکن اس نے ان نیکی کے مادے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کے اندر ایک پوٹینشل تھی، اسپرچول پوٹینشل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ضائع کر دی اس نے۔ یہ بات ہے جو ہمیں بلم باور کے بارے میں پتہ چلتی ہے۔ اب اس بلم کے بارے میں یا اس واقعات کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور تعریف فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں جس شخص کا ذکر ہے اس کا نام مفسرین بلم باور لکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی صفات عطا فرمائی تھیں جن کے ذریعے وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا تھا، لیکن بدنصیبی سے اس نے دنیا کی طرف جھکنا اپنے لیے قبول کر لیا۔ پھر اس کی مثال ایسے کتے سے دی گئی ہے جس پر خواہ کوئی پتھر اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس نے بھونکتے بھونکتے نڈھال ہی ہو جانا ہے۔ پس یہ شخص بھی راہ حق سے بدعت کر حق کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا تھا۔ مزید اس کی تفصیل میں جانے کی فی الوقت ضرورت نہیں، مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ اور حصہ ہم کور کر سکیں۔ آیت نمبر 178، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء بہت ہی برا ہے، مثلا مثال، مثلا القوم اس قوم کی مثال بہت ہی بری ہے، الذین جس نے کذبوا انکار کر دیا بآیاتنا ہماری آیات کا، ہمارے نشانات کا، وانفسہم اور اپنے نفسوں پر، کانو وہ تھے یظلمون ظلم کرنے والے، یعنی کہ اپنے ہی نفسوں پر وہ، اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کو بلم والے واقعے کے ساتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ قوم جو خدا کی آیات کو، اس کے نشانات کو جھٹلا دیتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، اور گویا ایک رنگ میں وہی بلم باور ہے، وہ بلم باور کے جانشین سمجھ لیں یا قائم مقام سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، خدا کے انبیاء اس کی آیات میں سے ہوتے ہیں، اسی طرح خلافت بھی خدا کی ایک نشانی ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس کی آیات میں سے ایک آیت جو ہے، اس کے فضلوں میں سے ایک فضل جو ہے وہ خلافت بھی ہے۔ پس جو اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خدا کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، اور میں یہ صرف بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ خدا کے تمام انبیاء جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے تھے،
تو ٹھیک اسی طرح پر مسیح موعود علیہ السلام بھی ہیں جو امام مہدی بھی ہیں. لہٰذا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر دیتا ہے اور انکار کرتا ہے اس طرح سے کہ جھٹلا دے، کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، تو وہ ایسا شخص ہے جو اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے. مطلب یہ کہ پھر ایسے شخص کا مواخذہ بھی ہوگا، خدا پوچھے گا، سزا بھی دے گا. اور یہ بلم باور والا جو قصہ ہے یا جو بات ہے وہ پھر ایسے شخص کے اوپر بھی چسپاں ہوتی ہے. لہٰذا بعض دفعہ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں، جس طرح بلم تھا اس کے اندر نیکی کا مادہ تھا، اس پہ الہام بھی ہوتا تھا، پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا مادہ ضرور تھا اس کے اندر، گو ابھی کامل طور پر نیک بنا نہیں تھا لیکن ضائع ہو گیا. تو ٹھیک اسی طرح پہ بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ اسلام میں پیدا ہوتے ہیں یا اسلام قبول کرتے ہیں، ترقی کارے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر صرف ہدایت سے دور نہیں جاتے، ہدایت کا انکار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں. لہٰذا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ کے یا دیری بن جاتے ہیں یا کسی اور مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اسلام کے اوپر ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں. پھر اگر کوئی شخص جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے احمدیہ اور خلافت کا انکار کر دیتا ہے یا یہ کہ مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی پھر یہی بات جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے دائرے سے باہر نکل گیا، اور جو دائرے سے باہر نکل جائے فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ایسا شخص پہ گمراہی ہوتا ہے. اور پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو مثال دی وہ ہے کَمَثَلِ الْكَلْبِ والی. تو نہایت ہی غور و فکر کرنے والا یہ مضمون ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہد اللہ، من جو یا جسے، یہدی ہدایت دے، اللہ یعنی جس کو اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، فہو پس وہ ہے المہتدی ہدایت یافتہ، یعنی جس کو ہدایت مل گئی. ومن یضلل، ومن اور جسے، یضلل وہ گمراہ ٹھہرائے، فاولئک پس وہی ہے، ہم وہی ہیں الخاسرون گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً ذَرَأْنَا ہم نے پیدا کیا. ذرا کا مطلب ہوتا ہے بیج بونا. تو ذرأنا ہم نے بیج بویا یا یہ کہ ہم نے پیدا کیا، لی جہنم جہنم کے واسطے، کثیرن بتوں کو، من الجنی جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے. اب جن اور انس والی بحث میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں. جن سے مراد بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ مراد ہیں، اور ان سے مراد عوام الناس. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسوں کو، بہت سے طاقتور انسانوں کو اور بہت سے عوام الناس کو پیدا کیا ہے. وہ لوگ جو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک بندہ ہے وہ چور ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو وہ چوری اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ چوری کرے، نعوذ باللہ. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ چوری نہ کرے تو وہ چوری کر ہی نہیں تھا سکتا. اس قسم کی جو باتیں پیش کرتے ہیں تقدیر کے نام پہ، در حقیقت ان کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا کی ہستی سے ہی منکر ہو جائیں اور یہ کہ ہر قسم کی بدی کو اپنے لیے جائز قرار دے دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا خدا کو طاقت نہیں کہ اگر ایک بندہ گناہ کرے تو اس کو گناہ کرنے سے روک دے؟ انسان کہتا ہے ہاں بالکل ہے، خدا کو تو طاقت ہر چیز پہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کل شیء قدیر، اس کو ہر چیز کی طاقت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی طاقت ہے اور وہ پھر بھی نہ روکے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، تبھی تو وہ ہمیں یہ چیزیں کرنے دیتا ہے، چاہے وہ بری ہوں یا اچھی ہوں. تو اس طرح کی ٹرکی قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ لوگ تقدیر کے مسئلے پہ جب بحث کرتے ہیں تو وہ ایک یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس نے کئی لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ گناہ کریں گے تبھی جہنم میں جائیں گے نا.
تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے پیدا ہی اس غرض سے کیا تو ان لوگوں کی اپنی کیا غلطی ہے کہ اگر کوئی چور ہے وہ چوری کرتا ہے، یا کوئی زانی ہے جو زنا کرتا ہے، یا کوئی دھوکے باز ہے جو دھوکہ دیتا ہے، تو اس کو تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے کیا ہے کہ وہ یہ گناہ وغیرہ کرے تاکہ وہ جہنم میں جائے، تو اس میں اس کی اپنی تو کوئی غلطی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے جو اعتراض اصل میں وہ کرتے ہیں، اور آیت یہ پیش کر دیتے ہیں دلیل کے طور پر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے لِجَهَنَّمَ، جہنم کے واسطے، کثیرا من الجن والانس، بہت سے طاقتور انسانوں کو اور عوام الناس کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو لی جہنم، یہ جو لی آیا ہے جس کو عام طور پہ ہم لام تعلیل کہتے ہیں، کسی چیز کی غرض بیان کرنا، یہاں پہ لام تعلیل کی شکل میں نہیں بلکہ لام العاقبہ کی شکل میں آیا ہے۔ لام تعلیل اور لام العاقبہ دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں، لام زیر کے ساتھ، لام کے نیچے کسرہ، لیکن دونوں کا مقصد ڈیفرنٹ ہے۔ لام تعلیل جب آتی ہے تو وہ کسی چیز کی غرض بیان کرتی ہے کہ اس چیز کی غرض کیا ہے، اور لام العاقبہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس چیز کا نتیجہ کیا ہے۔ لہذا یہاں پہ نتیجہ ظاہر کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن بہت سے طاقتور انسان اور عوام الناس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جا گرتے ہیں، یعنی کہ خدا کی بات سے انکاری ہو کے گناہ کر کے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تفسیر میں اسی آیت کے اوپر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہر بندہ ہی جہنم میں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہر بندہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں جو سچ ہے وہ یہ بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں، جیسا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ تھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے جو شکور ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہاں پہ لام العاقبہ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، لیکن انہوں نے جب گناہ کی طرف قدم بڑھائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی طرف آنے کے بجائے وہ جہنم میں چلے گئے، نہ کہ یہ کہ ان کی پیدائش کی غرض ہی یہ تھی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اس طرح پہ جو اعتراض تقدیر کے مسئلے پہ بحثیں کرنے والے اٹھاتے ہیں، ان کی طرف سے کیے جانے والے اعتراض کا یہ رد ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب، لہم ان کے لیے ہیں یا ان کے ہیں، قلوب دل، لا یفقہون نہیں سمجھتے، بہا اس کے ذریعے سے، کہ وہ دل تو رکھتے ہیں مگر ان دلوں کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، کہ اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان سے دیکھتے نہیں، کہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ان سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، اذن کہتے ہیں کان کو، آذان اس کی جمع، کہ ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں ان سے۔ اولئک، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک یہی ہیں، کل انعام، جانوروں کی طرح، جو چار پاؤں پہ چلنے والے جانور ہوتے ہیں، مویشی جانور، فرمایا کہ یہی ہیں جو ان چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے بتایا ایسے لوگوں کو، کہ جو دل تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں۔ اولئک یہی ہیں، ہم الغافلون، جو غافل لوگ ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، فرمایا وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، الاسماء، نام، اللہ ہی کے لیے ہے نام، الحسنى، خوبصورت۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے کامل نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کامل نام ہیں ان میں کوئی شرکت غیر نہیں، یعنی کہ کوئی
کوئی خدا کو چھوڑ کے ان میں ان کا شریک نہیں. مثلاً حقیقی رنگ میں خالق خدا ہی ہے, انسان خالق نہیں ہو سکتا. انسان حقیقی رنگ میں کیوں خالق نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ خالق تو وہ ہستی ہے کہ جو جب کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی تو وہ زیرو سے ایک چیز کو پیدا کر دیتا ہے. لیکن انسان نے جب کوئی چیز تخلیق کرنی ہوتی ہے تو اس کو موجودہ جو مادے اس کے سامنے ہوتے ہیں, مثلاً انسان ہے وہ کرسی بناتا ہے, وہ کرسی کا خالق ہے. لیکن وہ کرسی کا خالق کس طرح ہے؟ کیونکہ لکڑ جو ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے. لکڑ کو انسان نے پیدا نہیں کیا, لکڑ کو خدا نے پیدا کیا, لکڑی جو تھی. تو کوئی بھی چیز لے لیں جو انسان بناتا ہے, اس کی بنیاد پہلے سے موجود ہے. لیکن جب اللہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ بناتا اس طرح سے ہے کہ اس چیز کی کوئی پیچھے سے کوئی بنیاد ہوتی بھی نہیں. اللہ ان معنوں میں بھی خالق ہے, لہٰذا اصل خالق اللہ ہی ہے. اور یہ مضمون ہے جو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کامل جو صفات ہیں, جو کامل نام ہے خدا کے, ان میں غیر اس کا شریک نہیں ہو سکتا. بس یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد دینے کی جو صفت ہے وہ خدا کی ہے, کہ خدا اولاد دیتا ہے, اور انسان لوگوں کو کہنا شروع کر دے, جس طرح اس واقعے میں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بیان کیا, کہ جس میں حضور نے بیان کیا کہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے بچہ دیا تھا لیکن خدا نے مار دیا. تو یہ جو بات ہے, اور اسی طریقے پہ بلکہ ایک اور میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں, اب بھی کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے دیسی کلچر, اس میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بیٹیوں کی نسبت. حالانکہ اسلام میں کوئی اس قسم کی بات نہیں. مجھے ابھی تک ایک بھی ایسی حدیث نہیں مل سکی یا ایک بھی ایسی آیت میں نے نہیں پڑھی جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ ایک بندے کو 2 بیٹے دیے جائیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو اس کی وجہ سے اس کو جنت مل جاتی ہے. بیٹیوں کے بارے میں یہ مضمون لیکن ضرور بیان ہوا کہ ایک بندہ ہو جس کو 2 بیٹیاں, اور ایک حدیث میں غالباً 3 بیٹیوں کا بھی ذکر ہے کہ اس کی اگر اتنی بیٹیاں ہوں تو اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو اس کے نتیجے میں ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دیتا ہے. اب کوئی اس سے یہ اخذ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کی بیٹیاں نہیں ہو صرف بیٹے ہیں تو کیا وہ ان کی اچھی تربیت کر کے جنت میں نہیں جائے گا. آبویسلی لازمی بات ہے کہ اگر ایک بندہ خدا تعالیٰ کی خاطر ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کی جزا ضرور پائے گا. لیکن جو میں یہاں پہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ چونکہ ہمارے دیسی کلچر میں, اسلام میں نہیں بلکہ دیسی کلچر میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, لہٰذا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا, یعنی کہ بہو جو ہوتی ہے یا جو بیٹی ہوتی ہے یا جو بیوی ہوتی ہے, اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بیٹا نہیں دیا. حالانکہ بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن قصور اس بیچاری عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ تم نے نہیں دیا. بعض گھرانوں میں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بیٹی پہ بیٹی پہ بیٹی اگر ہوتی چلی جائے تو اس عورت کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا جاتا ہے. بعض بیچاری بچیاں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھا کرتی تھی, اور لازمی ایسا ہوتا ہوگا کہ خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی اس قسم کے خطوط آتے ہوں گے کہ جہاں پہ بچیاں یہ لکھتی ہوں گی کہ ہماری زندگی اجیرن کر دی گئی ہے, کہ ہمارے ہاں بیٹی پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور لڑکا کوئی نہیں ہوا. حالانکہ اگر میں سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی اس بات کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ بات پیش کروں تو سائنسی طور پہ بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کی جو ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے بھی کروموسوم آتے ہیں اور ماں کی طرف سے بھی کروموسوم آتے ہیں, اور باپ کے کروموسوم ہوتے ہیں ایکس وائی اور ماں کے کروموسوم ہوتے ہیں ایکس ایکس. اور لڑکا پیدا ہونے کے لیے باپ کی طرف سے وائی کروموسوم کا آگے آنا ضروری ہے, کیونکہ ماں کی طرف سے جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں. لہٰذا ماں کی طرف سے ہمیشہ ایکس کروموسوم ہی آگے آ سکتا ہے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. باپ کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے اس میں یہ 2 آپشن ہوتی ہیں کہ یا تو یہ کہ ایکس کروموسوم آگے آئے گا یا وائی کروموسوم آگے آئے گا. اب اگر باپ کی طرف سے ایکس کروموسوم آگے آ رہا ہے تو وہ ماں والے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل کے بیٹی پیدا کرے گا. اگر باپ کی طرف سے وائی کروموسوم آگے آئے گا تو وہ بیوی کا جو ایکس کروموسوم ہے اس کے ساتھ مل کے وہ بیٹا پیدا کرے گا. ایکس وائی کروموسوم جو ہے وہ بیٹے کا کروموسوم ہوتا ہے.
تو یہ اتنی بنیادی بات ہے جس کو سائنس نے بھی سمجھا دیا، مذہب نے بھی سمجھا دیا، لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایسی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بچیوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ایسے مرد جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا ایسی ساسیں اور سسر یا سسرالی جو اپنی بہوؤں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان سے خدا پوچھے گا، ضرور پوچھے گا ان سے کہ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم یہ ظلم روا رکھتے۔ پھر جن کی بچیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ باپ اپنی بچیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو بیٹا نہیں ملا۔ لہٰذا خدا کے واسطے اگر میری آواز کسی ایسے شخص تک پہنچتی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جس کی ذہنیت ایسی ہے کہ بیٹے بیٹیوں سے افضل ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے اوپر انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے، جو بھی دے صحت مند دے۔ ایک مربی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا کہ ان کی ملاقات حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے ہوئی، اور دوران ملاقات انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ حضور دعا کریں ہمیں نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ بیٹا ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد سے نوازے، چاہے نرینہ ہو یا مادہ ہو، چاہے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو صحت مند۔ دعا یہ کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں جنڈر جو ہے وہ عطا کر دے۔ تو یہ بھی ایک گزارش تھی جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں موقع مل گیا آج پیش کرنے کا، جو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے الاسماء نام، الحسنى خوبصورت، یعنی سب کے سب جتنے بھی خوبصورت نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَادْعُوهُ پس پکارو اس سے، بہا ان کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اس ٹکڑے پہ آیت کے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں جو نقطہ پیش کیا وہ یہ تھا، آپ نے بیان کیا کہ جس قسم کا عیب اور نقصان انسان میں ہو اسی کے مقابل خدا کے نام سے دعا کرے۔ یعنی مثلا ایک انسان ہے، وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، تو مریض کے لیے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کام کرتی ہے؟ الشافی، کہ وہ شافی ہے، شفا عطا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اس کی صفت شافی کا واسطہ دے کے، اس کو صفت شافی کے ذریعے سے یاد کر کے اس سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے جو مریض ہو۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو ہم جانتے ہیں، جن کا ذکر آتا ہے، ان کو ان کے انسان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ان کو استعمال کرنا چاہیے دعاؤں میں۔ وَذَرُوا وا اور ذرو چھوڑ دے، الذین ان کو جو یلحدون کا مطلب ہوتا ہے کج روی اختیار کرتے ہیں۔ الحاد جس کو دہریت کہتے ہیں وہ بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، کج روی یعنی ٹیڑھا پن۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دے ان لوگوں کو جو یلحدون کجی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو کج روی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ سَيُجْزَوْنَ ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، ماں جو کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے، یعنی جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کی ان کو ضرور ان قریب سزا یا جو بھی جزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ پھر اس رکوع کی آخری آیت ہے وَمِمَّن اور اس میں سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایسے ہیں امتن یعنی ایسے لوگ، امتن کا مطلب ہے لوگ، یہدونا وہ ہدایت دیتے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی سچی بات کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں، وبہی اور اسی کے ذریعے سے یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب اگر میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں تو اس کی آیات جو ہیں وہ میں آج شروع نہیں کر پاؤں گا، اس کا جو ترجمہ ہے، لہذا آج کی کلاس کو میں یہیں تک رکھوں گا۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔